السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے یہ کیا ہے، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی، کئی سال گزر جاتے ہیں، شادی ہو گئی لیکن کئی سال اسی طرح ان کے گزر گئے، لیکن بچے کی ولادت ان کے گھر میں ابھی نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ جو جاتے ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس کے متعلق فقہائے کرام نے کیا بیان کیا ہے، مسئلہ کیا اس کے بارے میں کہتا ہے، میں آج کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے بھائی بھی ان چکروں میں آ جاتے ہیں، نہ ان کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہماری شریعت میں یہ شکل اور یہ قسم جو ہے ناجائز اور حرام ہے، لیکن وہ اس کو نادانی میں کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں دنیا کے اندر ملے، اللہ اس مصلحت کو جانتا ہے کہ کیوں ہمیں یہاں دی نہیں گئی ہے اور کیوں اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ سے بہتر ہمارے متعلق اس بات کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارے بھائی بھولے بھالے جو مسئلے سے واقف نہیں ہے وہ یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہ کیا جاتا ہے کہ اجنبی مرد ہوتا ہے، اس کا نطفہ ہوتا ہے، پمپس جسے کہتے ہیں، اجنبی مرد کا نطفہ ہے، اور اجنبی عورت کے بیضے یعنی انڈے ہیں۔ ایک ایسی عورت ہے جس کے بچے ہیں پہلے سے، تو ایک اجنبی عورت کے بیضے لیے گئے ہیں یعنی انڈے، اور اجنبی مرد کا نطفہ لیا گیا ہے، اور ان دونوں کو جو ہے پھر جس شخص کی بیوی کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کے رحم میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی شکل ہے۔ اور دوسری شکل کیا اختیار کی جاتی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں دوسری شکل یہ اختیار کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے بھولے بھالے بھائی اس بات سے واقف نہیں ہوتے اور اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ دوسری شکل یہ اختیار کی جاتی ہے کہ جس مرد کے جو بیوی اور شوہر ہیں، جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی بیوی کے وہ بیضے اور انڈے ہوتے ہیں، اور اسی مرد کے یعنی یہ جو بیوی ہے اسی کے شوہر کا نطفہ ہوتا ہے یعنی پپس جسے کہتے ہیں، اسی مرد کا مادہ منویہ ہے یعنی نطفہ ہے، اور اسی کی بیوی کے بیضے یعنی انڈے ہیں، لیکن ان کو رکھا کہاں جاتا ہے؟ ان کو رکھا جاتا ہے ایک اجنبی عورت کے رحم میں۔ اجنبی عورت جو بعض ہوتی ہیں اسی طرح کی، وہ کئی لاکھ روپے میں ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو جائے گا ہم آپ کو 2 لاکھ روپے یا کچھ اتنی رقم دیں گے، آپ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں واپس لوٹا دیے گا۔ تو یعنی اس کی بیوی کا بیضے اور انڈے ہیں، اور اسی مرد کے جو ہے وہ نطفہ ہے، لیکن اجنبی عورت کے رحم میں وہ رکھا جا رہا ہے پیسے کے معاملے میں۔ دوسری شکل یہ ہے۔ اور تیسری شکل جو بیان کی ہے یہ ہے کہ تیسری شکل میں اسی کی بیوی کے بیضے اور انڈے ہیں، اور اسی کی مرد کے جو ہیں وہ مادہ منویہ یعنی نطفہ یعنی پمپس ہے، اور اسی کی بیوی کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے 3 شکل بیان کی۔ پہلی شکل بھی ناجائز اور حرام ہے کہ اجنبی مرد کا نطفہ، اجنبی عورت کے بیضے اور انڈے، اور اس کی بیوی کے رحم میں رکھے جاتے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی بالکل بھی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، نہ اس کے متعلق ہمیں گنجائش تلاش کرنی ہے۔ اور دوسری شکل جو میں نے بیان کی گئی ہے کہ اس کی بیوی کے بیضے ہیں اور اسی مرد کے جو ہے مادہ منویہ یعنی نطفہ یعنی پپس ہے، اور اس کو جو ہے اجنبی عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کرائے کی ماں بنا رہے ہیں، اور اس سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس بچے کو پیسے کے معاوضے میں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے مادہ منویہ ہمارا ہی جو ہے بیوی کے بیضے اور انڈے ہیں اور میرا ہی نطفہ ہے، تو ہمارا ہی بچہ ہے، بس کوکھ ہے دوسرے کی۔ تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے بارے میں کوئی تعویل کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور تیسری شکل جو میں نے بیان کی ہے کہ اسی کی بیوی کے بیضے اور انڈے ہیں، اور اسی کے مرد کا نطفہ ہے، اور اسی کی بیوی کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش اگر ہے تو وہ گنجائش کی بھی 3 شکلیں ہیں۔ گنجائش کی سب سے پہلی شکلیں تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر معتبر ہو، اعتبار والا ہو، ورنہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا نطفہ لیا گیا، آپ کی بیوی کے بیضے لیے گئے اور آپ کی بیوی کے رحم میں رکھے جا رہے ہیں،
हो सकता है उसमें दूसरे की आमेजिश कर दी जाए। डॉक्टरों का क्या आप भरोसा कर सकते हैं, क्या एतबार कर सकते हैं? वो तो पैसे के लिए वो ये काम कर ही रहे हैं, उनका मकसद नौकरी करना, उनका मकसद पैसा कमाना है, ना कि सच्चाई के साथ आपके साथ मुआमला करना। तो इसकी अगर गुंजाइश है तो इसमें ये आता है कि सबसे पहले तो पर्दे का पूरा लिहाज रखा जाए। पहले नंबर पर पर्दे का पूरा लिहाज रखा जाएगा। और दूसरी शक्ल ये है कि मनी जो होगी, यानी नुतफा जो होगा, पफ्स जो होगा, इस मर्द का वो मुश्त जनी के साथ नहीं निकाला जाएगा। मुश्त जनी के साथ उसको हरगिज नहीं निकाला जाएगा, ये नाजायज और हराम है। फुक़हा किराम ने अगर गुंजाइश दी है तो उसके साथ साथ जो है कुछ शर्तें भी हैं कि पर्दे का लिहाज रखा जाएगा हर एतबार से, और मुश्त जनी नहीं की जाएगी। मुश्त जनी के जरिए से मादा मनविया यानी नुतफा पंप्स बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये कि मर्द के साथ मर्द डॉक्टर होगा और लेडी के साथ यानी औरत के साथ औरत डॉक्टर अगर ना हो तो बेहतर है। अगर डॉक्टरों से मालूम करके ये सीख लिया जाए कि वो किस तरह रखा जाता है, खुद ही रख ले, तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन बिल्कुल आखिर में आपको अगर गुंजाइश मिलती है तो पर्दे का एहतमाम के साथ लेडी डॉक्टर उस औरत के साथ रहेगी। औरत ज़रूरत के बकदर जो चीज़ें हैं उसको उसके सामने लाई जाएंगी, ज़रूरत के बकदर, लेकिन पर्दे का पूरा लिहाज रखा जाएगा। अगर ज़र्रा बराबर पर्दे में चूक होती है तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। औरत के साथ औरत डॉक्टर होगी, मर्द के साथ मर्द डॉक्टर होगा, और मुश्त जनी के ज़रिए से नुतफ़ा नहीं खारिज किया जाएगा, बल्कि बीवी के साथ मुलाकात करके यानी बीवी के साथ मुलाकात कर रहा है, और जिस वक्त नुतफ़े का वक्त होता है वो जिस तरह डॉक्टर करते हैं वो तरीका वो जानते हैं, लेकिन मुश्त जनी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और पर्दे का मुकम्मल लिहाज रखा जाएगा। तब जाकर तो बाज़ उलमा ने इसके मुतालिक गुंजाइश दी है। और अगर तीसरे का कोई भी इसमें इंटरफेयर होता है, तीसरा किसी भी तरह इसमें शामिल होता है, तो फिर ये भी नाजायज़ और हराम हो जाता है। यानी गैर मर्द का कोई मामला या गैर औरत का कोई इसमें बेज़े अंडे का मामला, गैर मर्द के नुतफ़े का कोई मामला, या अगर डॉक्टर तन्हाई में जाकर आपकी मनी के आपके नुतफ़े के अंदर आपके बेज़े के अंदर कोई अंडों के अंदर आमेजिश कर देता है, तो फिर ये नाजायज़ और हराम हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि जिसकी मनी उसी की तरफ उसका नसब जाएगा, और जिसका नुतफ़ा है उसी की वो औलाद है। आपका तो कोई खेल ही नहीं है, आपका तो कोई मामला ही नहीं है उसमें। तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मुझे उम्मीद है कि ये अहम मसला आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तमाम शक्लें मुझसे इसके बारे में आप दरियाफ्त कर सकते हैं। आप बिला झिझक किसी भी वक्त मेरे पास कमेंट कीजिए, इसका जवाब दिया जाएगा। ये मसला थोड़ा लंबा ज़रूर है, शायद आपकी समझ में कहीं ना आए। अगर आपके कोई इसके मुतालिक सवाल है या उलझन है या आप समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाअल्लाह इसके मुतालिक और अच्छाई से समझाने की कोशिश करूँगा।